السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ 24 نومبر میں 4 روز باقی، پی ٹی آئی اور حکومت دونوں کی تیاری جاری، مزاحمت کے ساتھ مفاہمت، کیا مذاکرات کا دروازہ کھل سکتا ہے؟ بشرا بی بی سیاسی طور پر متحرک، پارٹی کارکنوں کو ہدایت، کیا احتجاج کو بھی لیڈ کر سکتی ہیں؟ اور کرنٹ اکاؤنٹ مسلسل سرپلس، معاشی بہتری کے ثمرات عوام کو کب اور کیسے ملیں گے؟ ناظرین، تمام معاملات پہ ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ 24 نومبر میں 4 روز باقی، پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کی تیاریاں ہر گزرتے دن کے ساتھ زور پکڑ رہی ہیں۔ لیڈرشپ کے لیے مرکزی کنٹینر تیار کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت رہنماؤں نے کارکنوں سے کہہ دیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں آئیں گے۔ اسلام آباد تک پہنچنے کے لیے رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے مشینری کا بھی بندوبست کیا جا چکا ہے۔ دھڑا دھڑ میٹنگز ہو رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کے پی حکومت کے زیر انتظام تفصیلی پلان تیار کیے جا رہے ہیں۔ ادھر سابقہ فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کا رول بھی گزشتہ چند دنوں سے کافی ہائی پروفائل ہو گیا ہے۔ کل ان کی آڈیو لیکس کے بعد تو یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ وہ اب اپنی پارٹی کو موبلائز کرنے میں کافی ایکٹیو ہو چکی ہیں۔ ادھر عمران خان کی بہن حلیمہ خان بھی بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہیں۔ آج بھی اڈیالہ کے باہر میڈیا سے بات چیت کی اور واضح کیا کہ کل اگر بانی پی ٹی آئی کو رہائی ملتی ہے تو وہ خود 24 نومبر کے احتجاج کو لیڈ کریں گے۔ کل چونکہ بانی پی ٹی آئی کا توشہ خانہ 2 میں رہائی کا کیس فکسڈ ہے، شاید اس لیے حلیمہ خان نے اپنے بھائی کی رہائی کی بات کی۔ کل عمران خان کی بیل لگی ہوئی ہے توشہ خانہ 2 میں، اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمران خان کو رہائی نہ ملے، اور اگر کل عمران خان کو بیل ملتی ہے تو انشاءاللہ 24 کا احتجاج عمران خان خود لیڈ کریں گے۔ ایک طرف تحریک انصاف احتجاج کو کامیاب بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے، تو دوسری طرف آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف نے کی۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم نے اپنی ابتدائی کلمات میں معاشی بہتری کا ذکر کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ گنڈاپور صاحب کی موجودگی کا شاید فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاسی عدم استحکام اور دھرنوں کا ذکر بھی چھیڑ دیا۔ یہ ادب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ ان معاملات کو سوچنا ہے۔ اگر واقعی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی آپ سب کو عزیز ہے، جو کہ ہے آپ کو، پھر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دھرنے دے لیں، لانگ مارچز کر لیں، یا پھر ترقی اور خوشحالی کے مینار کھڑے کریں۔ ادھر وفاقی وزارت داخلہ نے 24 نومبر کو ملک بھر میں احتجاج کی کال کے خلاف سخت ترین اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں احتجاج کے پیش نظر 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ وزارت داخلہ کی جانب سے متعلقہ سیکیورٹی اداروں کو مکمل تیاری کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے، اور شر پسندی میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام سرکاری اور اہم عمارتوں کی سیکیورٹی کے لیے بھی سخت ترین حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے۔ جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے لیے بھاری نفری تعینات کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ سب انتظامات بتاتے ہیں کہ حکومت بات چیت کے ساتھ ساتھ انتظامی طور پر بھی احتجاج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری کے موڈ میں ہے۔ اس درمیان یہ خبریں بھی گردش کرتی رہیں کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان بات چیت کے حوالے سے بھی کچھ پیش رفت ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی رپورٹ ہوا کہ آج بانی تحریک انصاف کی علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر سے بھی مذاکرات کے حوالے سے ان کو گرین سگنل دے دیا۔ مگر دوسری طرف اپنے ایکس اکاؤنٹ پر خان صاحب کا سخت الفاظ پر مبنی ایک پیغام بھی آج پوسٹ ہوا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ٹکٹ ہولڈرز جنہوں نے نومبر 24 کے دھرنے میں بھرپور حصہ نہ لیا، ان کو پارٹی سے الگ ہو جانا چاہیے۔ ناظرین، یہ بات واضح ہے کہ اس وقت دھرنے کو ڈیڈ لائن سے 4 دن پہلے تحریک انصاف کی پوری کوشش ہے کہ حکومت اور مقتدرہ پر دباؤ ڈال کر کچھ مطالبات منوا لیے جائیں اور پھر اس کو تحریک انصاف کی جیت قرار دیا جائے۔ یہ ٹاک فائٹ کا سلسلہ اگلے چند دن بھی چلتا رہے گا، مگر اس میں سے کوئی ٹھوس نتیجہ نکلنا اس وقت مشکل نظر آ رہا ہے۔ تحریک انصاف کے مطالبات پر مذاکرات ہونا، پھر ان کو مان لینا، یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ان کے 3 مطالبات ہیں۔ نمبر 1، 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی۔ نمبر 2، 8 فروری کے انتخابات کے مینڈیٹ کی واپسی۔ اور نمبر 3، سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ ناظرین، یہ تینوں مطالبات حکومت کے لیے مان لینا اس وقت کسی بھی صورت ممکن نہیں لگتا۔
اگرچہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے سینیٹر فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ حکومت و تحریک انصاف میں بات چیت چل رہی ہے، لیکن کس لیول پر یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ یہ سارا جو کنسالیڈیٹ اندر ڈرامہ کیا تھا بیٹھ کے، جو ویلنگ ڈیلنگ کر کے سب آئے ہیں، جو گھوم پھر بھی رہے ہیں، یہ کہانیاں بھی کریں کہ عمران خان کے لیے آخری کال ہے اور 24 کو یہ ہو جائے گا، لیکن آپ لوگ پاکستانی قوم کو ضرور انفارم کریں کہ اندر خان نے عمران خان کو جیل میں ڈال کر اس کا سودا کر کے یہ سب کو مرات مل رہی ہے، سب کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اس وقت، جو آپ نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے حکومت کے ہو رہے ہیں، ہاں لگے ہوئے اندر خانے۔ ناظرین، فیصل واڈا ابھی ہمارے شو میں جو ہے کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ایسی پیش گوئی کیوں کی اور کہ پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے وہ ناکام ہوگا۔ ہونا کیا ہے، ویسے تو میں سرپرائز نہیں ہوں گا کہ اس سب پریشر کے بعد بھی اس میں کوئی ڈیٹ چینج ہو جائے یا کوئی پوسٹ پونڈ ہو جائے یا یہ کسی ایک جگہ پہ آ جائے اور وہاں سے پھر کورٹ ایک آرڈر کر دے، وہ وہاں سے دوسری جگہ پہ شفٹ کر دے۔ حکومت پورا اعتماد ہے کہ وہ تحریک انصاف کے دھرنے کو ناکام بنا دے گی، اس لیے اس کو تحریک انصاف کے مطالبات ماننے کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، بلکہ شاید زیادہ لچک دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ادھر تحریک انصاف کا خیال ہے کہ اس کی فائنل کال کی دھمکی ہی کافی ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر تمام مطالبات حکومت نہ بھی مانے مگر کچھ نہ کچھ تو ان کو حاصل ہو سکتا ہے، اور شاید ان کے خیال میں یہ گھاٹے کا سودا نہ ہو۔ مگر بات چیت کس سے؟ تحریک انصاف کی مستقل پوزیشن یہ رہی ہے کہ بات ہوگی تو صرف مقتدرہ سے، یہ تو ہونا نہیں۔ یعنی اگر تحریک انصاف کا خیال ہے کہ سینئر ترین عسکری قیادت وردی پہن کر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے سامنے میز پر بیٹھ کر اور ان 3 مطالبات پر لے دے کرے گی تو بہتر ہے کہ نہ ہی سمجھے۔ اس لیے اگر خاموشی سے کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ حکومت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ظاہر بات ہے عسکری قیادت جو ہے وہ لوپ میں ہوگی، مگر کیا یہ سب کچھ اگلے چند دنوں میں ہو سکتا ہے؟ یعنی اگلے 4 دنوں میں؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ پھر نہ ہی سمجھے۔ مگر علی محمد خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے آج پھر وہی موقف دہرایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے بات کرنی ہے اس کو عمران خان سے براہ راست بات کرنی ہوگی۔ 24 کو ہم نکل رہے ہیں، اس سے پہلے بھی موقع ہے۔ عمران خان صاحب نے جب میں نے پوچھا کہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کس سے کرے، انہوں نے کہا مجھ سے ڈائریکٹ بات کی جائے۔ تو پاکستان بچانے کے لیے، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ گفتگو سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر بعد ہم علی محمد خان صاحب سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ مذاکرات جو براہ راست جن کی وہ بات کر رہے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں۔ خان صاحب تو جیل میں ہیں، لیڈرشپ جو باہر ہے، تو بات چیت کا مینڈیٹ تو لیڈرشپ کو دے دیا گیا ہے، پھر براہ راست مذاکرات جو ہیں وہ کیسے ہوں گے، اس کا کیا پلان ہے؟ علی محمد خان صاحب براہ راست مذاکرات کی بات کرتے رہے ہیں، جبکہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بانی نے بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کو مذاکرات کے لیے اجازت دے دی ہے۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ آج علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر ان کے پاس آئے تھے۔ بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور نے ان سے اجازت مانگی ہے، انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مذاکرات کی شروعات کریں اسٹیبلشمنٹ سے ہی، اور عمران خان نے کہا کہ ہاں، پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں۔ اب یہاں بھی پارٹی رہنماؤں کے بیانات میں تضاد ہے، تضاد اپنی جگہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اتنی ہائی پوزیشن لے لی ہے کہ مذاکرات ہوں گے کس نقطے پر؟ نہ آئینی ترمیم واپس لی جا سکتی ہے، نہ ہی حکومت خود اپنے خلاف دھاندلی کے الزامات کو مان سکتی ہے، اور 9 مئی کے مقدمات میں قید لوگ کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے لگتا یوں ہے کہ آج کی تاریخ میں بات چیت جو اگر ہونی ہے تو آخر وہ کس نقطے پہ ہونی ہے یہ بالکل بھی واضح نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، سیاست کو آرٹ آف پاسبلٹیز کہا جاتا ہے۔ اس آرٹ کو پریکٹس کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور صبر چاہیے ہوتا ہے۔ ٹاک فائٹ کا سلسلہ گھنٹوں میں نہیں، ہفتوں میں، مہینوں میں اور شاید سالوں میں ناپا جاتا ہے۔ کن پٹی پر بندوق رکھ کر مذاکرات تبھی ہوتے ہیں جب بندوق والا دوسرے پر حاوی ہو۔ آج تحریک انصاف پوزیشن آف سٹرینتھ سے مذاکرات نہیں کر سکتی، یہ اس کی خواہش تو ہو سکتی ہے، مگر جیسے کہ ہمارے پیشے میں کہتے ہیں کہ ہر خواہش خبر نہیں بن سکتی۔ بات اصل میں بالکل سیدھی اور سادہ ہے۔ اگر تحریک انصاف نے اتنے لمبے چوڑے مطالبات کے بعد کسی چھوٹی سی آفر کو قبول کر لیا تو یہ اس کی شکست تسلیم ہوگی۔ اس سے ساری جماعت اور اس کے سپورٹرز کا morale دھڑام سے زمین پر آن گرے گا اور فائنل کال اصل میں مسڈ کال بن جائے گی۔ اور اگر تحریک انصاف نے ایسا نہ کیا
اور حکومت کی دی گئی چھوٹی موٹی آفر ٹھکرا دی تو پھر نتیجہ صرف ایک ہی نکلے گا، تصادم۔ ہے کوئی بیچ کا راستہ؟ ناظرین، اسی معاملے پہ بات کرتے ہیں۔ جناب علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں۔ جی علی صاحب السلام علیکم۔ فات بھائی وعلیکم السلام۔ اچھا علی صاحب، ابھی میں بات کر رہا تھا کہ جو اس وقت ہمارے سامنے صورتحال کھڑی ہے اس میں ایک لگتا یوں ہے کہ حکومت نے بھی ایک اپنی پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو مطالبات رکھے ہیں وہ بڑے ہی یعنی کہ ہائی اینڈڈ مطالبات ہیں، اور دن رہ گئے صرف 4۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ بیچ کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ کیا آپ پر امید ہیں کہ دونوں سائیڈز تھوڑا سا کمپرومائز کر کے اور کوئی سلوشن نکال سکتی ہیں؟ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں بہت پر امید ہوں اور میں اس حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی راستہ دینا چاہے، where there is a will there is a way، یس کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر حکومت یہ اگری کرے کہ جو غلط کیسز انہوں نے بنائے ہیں ان کو واپس کرے، تو اگر اسیران کی رہائی ہوتی ہے انکلوڈنگ خان صاحب، تو جو مینڈیٹ کی واپسی والا معاملہ ہے وہ ظاہر ہے میرے خیال میں حکومت خود تو نہیں کر پائے گی، کیونکہ خود تو سقراط کا پیالہ نہیں پیے گی، تو وہ پھر سپریم کورٹ سے شاید نیوٹرل آربٹر اگر ہے ادھر سے ہونا ہے۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ رول آف لا، آئین کی حکمرانی اور 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو اگر حکومت چاہے تو اگر رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم کر سکتی ہے لوگوں کو اغوا اور دونس داندلی سے اور لالچ سے، تو اگر غلط کام کر سکتی ہے 24 گھنٹے کے اندر تو صحیح کام نہیں کر سکتی 48-72 گھنٹے کے اندر۔ علی صاحب، یہ جو تینوں مطالبات ہیں، دیکھیں اس میں یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ، اور بڑی آپ نے اچھی اگزامپل دی، سقراط کا وہ زہر کا پیالہ خود تو وہ نہیں پئیں گے، بالکل صحیح بات ہے۔ دوسری جو ترمیم کا بات ہے وہ بھی آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، آپ پارلیمنٹیرین ہیں، بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، کہ وہ ایسے اگلے 4 دن میں کم از کم نہیں ہو سکتا۔ پیچھے رہ گئی بات کہ کچھ جو لوگ گرفتار ہیں ان کی رہائی ہو جائے، یہ تھوڑا سا ڈوبل لگتا ہے، لیکن کیا آپ کے خیال میں، آپ کی جماعت میں یہ اتنی فلیکسیبلٹی ہوگی کہ اس نقطے پر وہ یہ کہیں کہ جی اگلے 2-3 دن میں اگر کچھ پیش رفت ہو جائے تو اس مارچ کو، اس دھرنے کو کال آف کیا جا سکتا ہے؟ خان صاحب ہمارے سپریم لیڈر ہیں، بانی چیئرمین ہیں، فادر فگر ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں ہمارا ورکر مانے گا۔ میں نے پچھلے جمعے کو خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب 24 سے پہلے، ابھی یہ مذاکرات والی بات ابھی نہیں چلی تھی، ابھی اس طرف ٹھنڈ پروگرام تھا، میں پوچھا خان صاحب 24 سے پہلے اگر کوئی رابطہ ہوتا ہے ہماری لیڈرشپ سے، میڈیا کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے، تو کیا جواب دیا جائے؟ کیونکہ میڈیا بھی پوچھ رہی ہے۔ تو خان صاحب نے کہا اگر بات ہونی ہے تو میرے سے ڈائریکٹ ہوگی، تو انہوں نے مذاکرات کو رد نہیں کیا۔ یہ خبر لے کے جب میں نکلا، میں نے بار یہ بات کی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی بات ہوگی تو مجھ سے ڈائریکٹ ہوگی، اس کا مطلب انہوں نے ایک ونڈو اوپن رکھی تھی۔ یہ اگر وہ کہہ دیتے میں نے بات نہیں کرنی، تو آج گنڈا پور صاحب کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو سکتی تھی۔ تو یہ جو بات خان صاحب کی باہر آئی، میں سمجھتا ہوں اس نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی جو ہے وہ کریٹ کی ہے۔ اب حکومت کا کام ہے اس سے جو ہے وہ فائدہ لے اور مسئلے کا حل نکالے۔ لیکن آج جو علیمہ صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر ہیں اور جو علی محمد خان صاحب ہیں، ان کو گرین سگنل دیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں، تو یہ مذاکرات کیا ہیں؟ اور ظاہر بات ہے کہ وہ جو آپ کا موقف ہے کہ جی صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے، وہ تو اس طریقے سے تو ڈائریکٹلی نہیں ہو سکتے، الٹیمیٹلی ٹیبل پہ تو آپ نے حکومت کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے۔ تو آج کی ڈیولپمنٹ کے بعد کیا یہ گرین سگنل مل گیا ہے کہ علی کے جو ہے وہ گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ حکومت کے سینئر نمائندگان کے ساتھ بیٹھیں اور کوئی بیچ کا راستہ نکالیں؟ دیکھیں میرے خیال میں وہ بیسیکلی تو بات ہی آگے پیچھے لے جائیں گے، کیونکہ فیصلہ تو عمران خان صاحب نے خود کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے خود کہا کہ میرے سے ڈائریکٹ اگر بات ہو تو ڈائریکٹ ہو، لیکن ظاہر ہے وہ خود تو نہ آ جا سکتے ہیں، نہ کوئی ڈائریکٹلی آ جا سکتا ہے، بیچ میں ذمہ دار لوگ ہیں، تو یو کانٹ گیٹ اے بیٹر کینڈیڈیٹ دین اپنا جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہولڈر ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور چیئرمین آف پارٹی بیرسٹر گوہر اور علی امین خان، بہترین لوگ ہیں، معاملات کو حل کرنے والے لوگ ہیں۔ میں تو بڑا پر امید ہوں دونوں کوئی اچھا رزلٹ نکال کے لے کے آئیں گے۔ میں آپ کا ابتدائیہ سن رہا تھا، میں اس پہ میرے ذہن میں ایک بات آئی، اگر آپ کی اجازت ہو، وہ بھی اس حوالے سے، کیونکہ میں ہمیشہ معاملات کو ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہوں، میں آگ لگانے والے میں سے نہیں ہوں، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے 2 سال سے یا 1.5 سال سے 9 مئی کا ایک چیز چل رہی ہے
کہ 9 مئی پہ اب معافی مانگیں، 9 مئی کا کیا ہوگا، اس میں دیکھیں جو غلط ہے وہ غلط ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ صحیح ہے. خان صاحب نے خود کہا کہ فوٹیج نکالے، جس نے غلط کیا اس کو سزا دیں، لیکن دیکھیے صرف ایک طرف تو زیادتی نہیں ہوئی نا. ہماری دیکھیں عباد بچہ جو چھوٹا تھا وہ فوت ہوا. دیکھیں عمران خان سابق وزیر اعظم کو گولیاں لگی ہیں. اب جناح ہاؤس امپورٹنٹ ہے، کور کمانڈر ہاؤس، لیکن اس سے اہم اس ملک کا سابق وزیر اعظم بھی ہے جس کو گولیاں لگی، جس کو اس کالر سے کھینچ کے گھسیٹا گیا. تو دل تو دونوں طرف زخمی ہے. دیکھیں میری تازہ میموری میں کچھ چیزیں، فات صاحب ایز اے پاکستانی آپ بھی فیل کرتے ہوں گے، کچھ چیزیں نہیں بھولتی ذہن سے. فارمر چیف جسٹس افتخار چودھری، جس سے کوئی لو لاس نہیں ہے اس آدمی سے بطور انسان ہمارا، لیکن اس کے عہدے سے جب اس کو کالر سے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا تھا کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ، یا بے نظیر بھٹو شہید کا خون سے لتھڑا ہوا جسم، ہوا میں اڑتا ہوا خون ان کا، اور عمران خان صاحب کو کالر سے پکڑ کے کھینچ کے سابق وزیر اعظم کو ہائی کورٹ کے احاطے سے، ہمارے کارکنوں کے دلوں سے، پاکستانیوں کے دلوں سے کیسے نکل سکتا ہے؟ دل اس طرح بھی زخمی ہیں. یہ کہنا کہ صرف ہم ہی جو ہے ہم سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں، ظلم تو دوسری طرف سے بھی ہوا ہے. What to do now؟ نہیں، یہ ان زخموں کو رستے رہنے دیں، اس پہ نمک ڈالتے رہیں یا اس پہ مرہم ڈالیں. نہیں، اب درست کہہ رہے ہیں، ڈالنے کا راستہ جو ہے یہ جو تلخیاں ہیں مذاکرات کا ہے. ہاں، یہ تلخیاں بالکل ختم ہونی چاہیے. پاکستان اس طریقے سے یعنی کہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ہمارے یہاں اتنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی، اور اس میں ظاہر بات ہے یہ بحث ہو سکتی ہے کہ کس نے شروع کرنا ہے، کس نے آگے بڑھانا ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا علی صاحب کہ اب چلیں یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے، لیکن میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب اگلے 4 دن میں کیا ہونا ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ ایشو چھیڑ رہے ہیں یہ 4 دن میں حل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو ٹائم چاہیے ہمیں. ابھی کیا ہوگا؟ میرے خیال میں امیجیٹ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے طور پہ آپ جو اسیران کا کام جو ہے، جو فسطائیت ہے، یہ تو حکومت کے اپنے ہاتھ میں ہے. یا حکومت کر رہی ہے یا اسے کروایا جا رہا ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جو بھی سیاسی اختلاف ہے وہ تو ہے، لیکن وہ کرسی بڑی محترم ہے جو وزیر اعظم کی ہے. اس پہ میرا لیڈر عمران خان بھی کبھی بیٹھا تھا. میں نے اسمبلی ہال میں یہ بات کی کہ میاں صاحب ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گے، اب اس ملک کے وزیر اعظم کی طرف ہمارا گلہ جائے گا. سوال آپ سے ہوں گے. آپ کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. آپ کی موجودگی، یو ور دا پرائم منسٹر آف پاکستان وین ارشد شریف گاٹ شاٹ. کس نے اس کو شہید کیا ہے؟ یو ور دا پرائم منسٹر آف پاکستان جب عمران خان سابق وزیر اعظم کو گولیاں لگی ہیں. تو دیکھیں یہ اس طرح اگر ہم کریں گے نا، وہ ہمیں گنوائیں گے، ہم ان کو گنوائیں گے. میں آپ میرے سے پوچھیں نا، دیکھیں ایک آدمی جو اس آدمی کا پوتا ہے جو پاکستان بنانے والا آدمی تھا، اس آدمی کے ساتھ تھا، جناح کے ساتھ تھا میرا دادا، اس کا بیٹا، اس کا پوتا. میں بے گناہ بری ہوا ہوں اپنا ETC مردان سے، جب مجھ پہ آرمی ایکٹ اور مجھ پہ دہشت گردی کے دفعات لگائی، میں بے گناہ بری ہوا. مجھ سے کون معافی مانگے گا؟ کیا میں یہ چیز لے کے ساری زندگی اب میں کڑوا رہوں، بالکل میں نیگیٹو رہوں؟ یہ وہ جو ایشوز ہیں، مجھے فکر اس جھنڈے کی ہے، مجھے فکر اس جھنڈے کی ہے، مجھے اس فکر اس جھنڈے کی ہے جس سے پاکستان کا نوجوان جو ہے ملک سے باہر جا رہا ہے، اور اداروں اور عوام کے بیچ میں فاصلے بالکل یہ ایشو ان کو ریزالو کرنا ہے، اور ان کو شخص ختم کر سکتا ہے. علی صاحب ان کو ڈائیلاگ کے ذریعے کرنا ہے، ظاہر بات ہے، اور اس میں تمام سیاسی لیڈران کا بڑا اہم رول ہے. لیکن ساتھ ساتھ ذرا مجھے یہ بھی بتائیں کہ کل سے اگین میں ذرا واپس آ رہا ہوں، کیونکہ 4 دن کے بعد یہ آپ کا بہت بڑی تیاری سے جو ہے یہ ایک دھرنا اور لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے. کل بشرا بی بی کی بھی ایک آڈیو لیک سامنے آئی ہے، جس سے یہ بظاہر تو بالکل لگ رہا ہے کہ وہ ہدایات بھی دے رہی ہیں، ان کا بڑا پرو ایکٹیو رول بھی ہے، اور وہ جو کہا جا رہا تھا کہ وہ گھریلو خاتون ہے، یہ ان سے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا آج بہت سارے حکومتی ترجمان ہیں وہ اس آڈیو لیک کو لے کر اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی از ناؤ ان کمانڈ. تو اس آڈیو لیک کو سے تو پھر یہ تاثر تو بن رہا ہے علی صاحب. دیکھیں اب چونکہ آج ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اڈیالہ سے، جب ہمارا چیئرمین گور صاحب اور علی خان جو ہیں گنڈاپور صاحب گئے ہیں. میں کوئی ایسی نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتا جس سے ان کا معاملہ خراب ہو یا کوئی اس عمل میں کوئی زک پہنچے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو لے دے کے ایک بشرا بی بی ملی ہے، یعنی کہ مینٹل بینک رپسی کی یہ حالت ہے ان لوگوں کی کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے عمران خان کے خلاف. آپ بشرا بی بی کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. بشرا بی بی نے کیا کیا؟ اس نے کوئی چیئرمین پرسن بن گئی ہے، اس کو کوئی جنرل سیکرٹری بنا دیا ہے، اس کو کوئی بہت پاورفل شخصیت PTI میں بن گئی ہے. انہوں نے ایک میسج عمران خان کا جو ہے وہ دیا ہے اور اس حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف موروثی جماعت نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے. خان صاحب خود اپنی جماعت کے اس بنیادی اصول کے خلاف جا سکتے ہیں؟ ہمارے لیے قابل احترام ہے، بشرا بی بی نے قربانی دی ہے، علیمہ آپا نے قربانی دی ہے. اب ہماری کچھ مین لیڈرشپ کو ملنے تک نہیں دیا.
पिछले हफ्ते असद कैसर साहब, उमर यूब साहब, शिबली फराज साहब, अहमद खान बच्चर साहब, 3 उसमें अपोजिशन लीडर, एक फॉर्मर स्पीकर, ये इमरान खान साहब से मिलने गए इन्हीं एहतजाज वाले मामलात पे, उनको नहीं मिलने दिया तो फिर मजबूरन अलीमा आपा ने जो है वो ऐलान किया। तो इस वजह से देखें कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये ख़वातीन जो है को खुदा न खास्ता पार्टी टेक ओवर करें, कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्या वो अपने हस्बैंड के लिए अपना कोई एहतजाज में रोल नहीं अदा कर सकती? वो कौन सा कोई लीड कर रही हैं, कौन सा कोई पार्टी उनके हाथ में थमा दी गई है? मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी तनकीद है। हुकूमत को बजाय इसके कि इन चीज़ों में टामक टुइयाँ मारे और वैसे अपना वक्त ज़ाया करे, अमली काम की तरफ आएं, मुल्क को इस दलदल से निकालें। इनको भी पता है कि ये फॉर्म 47 वाले हैं, देखें ये आंख नहीं मिला सकते हमसे पार्लियामेंट में, इनको पता है कि हम हारे बैठे हैं। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट बातें थे और पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली ही इज़ क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं पूरी उम्मीद हूँ कि शायद कुछ रास्ता निकल आए, तो इससे तो यही लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो मैंडेट दिया गया है और जो आज वो एपेक्स कमेटी की मीटिंग में बैठे हैं, वहाँ से शायद कुछ ले दे का सिलसिला शुरू हो। लेकिन वक्त कम है, डेडलाइन दे दी गई है, तलवार लटक रही है। क्या इस सूरत हाल में कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नेगोशिएशन हो सकती है? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। वील टेक अ क्विक ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, बानी चेयरमैन की अडियाला में रहनुमाओं से मुलाकातें और पार्टी क़यादत की बयानबाजियाँ। पिछले 72 घंटे में एहतजाज के गिर्द घूमती सियासत के मंजरनामे पर बुशरा बीबी ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। 24 नवंबर के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए बुशरा बीबी खुलकर सामने आ गई हैं। बुशरा बीबी की एक ऑडियो सामने आई जिसमें वो पार्टी की निचली क़यादत को एहतजाज के हवाले से बराह रास्त हिदायत दे रही हैं और पार्टी रहनुमाओं को मंसूबे पर अमल न करने की सूरत में पार्टी से फारिग करने का कह रही हैं। अच्छा जी, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आने का है कि जिसके पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होंगी वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे वो 25 साल या 30 साल पुराना हो, उसकी बहुत सी वजह ऐसी है कि बहुत से लोग खुद ऐसे भी होते हैं जो कि पहले ही पुलिस को कॉल कर देते हैं कि हमें फलां जगह से पकड़ लो, तो इस तरह ये चीजें नहीं चलेंगी। बुशरा बीबी के सियासी किरदार पर अब खुलकर बात हो रही है। फैसल वाडा ने आज इस तरफ इशारा किया कि पार्टी के रहनुमा बुशरा बीबी से अहकामात ले रहे हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ, शर्मिंदा हूँ कि लोग ऑडियो के बाद सर झुका के नौकरों की तरह खड़े हुए हैं, जिन्होंने 20-20 साल 25-25 साल किया। तो इसका तो लालच दी जा रही है कि अटैक करो, आग लगा दो, तो आग लगाने वाले को टिकट भी मिलेगा, पोजीशन भी मिलेगी। अंदर खाने पूरी पीटीआई की लीडरशिप कहीं नहीं मौजूद सिवाय केपीके की। पार्टी पे कब्जे की जंग लड़ रही है, बेगम साहिबा का धड़ा है, वो नॉन सियासी हैं, बहन का धड़ा है, लॉयर्स का धड़ा है, पुरानी पीटीआई का धड़ा है, नई पीटीआई का धड़ा है। उधर वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी भी समझती हैं कि बुशरा बीबी का तहरीक इंसाफ की सियासत में अमल दखल बढ़ रहा है, जिस पर उन्होंने खुलकर तनकीद की। तो ये भी अजीब ड्रामेबाजी है। एक तरफ गैर सियासी हैं, ओ भाई गैर सियासी खातून सियासी तकरीर करती है, गैर सियासी खातून जलसों की जुलूसों की प्लानिंग करती है, गैर सियासी खातून जब तक वो गैर सियासी ऑडियो आने से पहले आप सब लोग भी समझते होंगे बड़ी गैर सियासी खातून है। सियासी मुखालिफिन की तनकीद अपनी जगह, लेकिन पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बुशरा बीबी बानी चेयरमैन का पैगाम कारकुनों तक पहुंचा रही हैं, जिसमें उनके मुताबिक कोई हर्ज नहीं। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ को काफी मुश्किलात का सामना रहा। फवाद चौधरी मुसलसल ये कहते रहे कि बानी की फैमिली को लीड करना होगा। फवाद चौधरी ने जैसे कहा लगता है वैसा ही हो रहा है। अलीमा खान हो या बुशरा बीबी, चेयरमैन के घर वाले अब बज़ाहिर लगता यह है कि लीडिंग पोजीशंस में नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, जनूबी एशिया खुसूसन पाकिस्तान में लीडर की फैमिली के मेंबरान का सियासत करना मामूल की बात है, लेकिन माजी में तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जाता रहा है कि बुशरा बीबी बापर्दा खातून है, घरेलू खातून है, जो कि यकीनन वो हैं और वो सियासी किरदार से इज्तनाब करती हैं। नाज़रीन, अब इसके बरक्स कुछ हद तक मामला दिखाई दे रहे हैं। बुशरा बीबी बराह रास्त पार्टी कारकुनों को हिदायत दे रही हैं। 24 अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद बुशरा बीबी बनीगाला की बजाय पेशावर चली गई। यहाँ से मुखालिफिन ने तनकीद करना शुरू की। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा कि यह मामूल की बात नहीं, बुशरा बीबी का पेशावर जाना, उसके पीछे कोई कहानी जरूर है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवंबर के आगाज में एहतजाज की कॉल दे दी, जिसके बाद हर गुजरते दिन के साथ मोमेंटम बढ़ता जा रहा है और बुशरा बीबी के सियासी किरदार पर हेडलाइंस बन रही हैं। लेकिन नाज़रीन, सवाल यह है
کہ جب سے بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی پارٹی لیڈر ان سے ملاقات کرتا ہے۔ اس قدر اہم اور فیصلہ کن کال یا احتجاج کی منصوبہ بندی انہوں نے صرف بشرا بی بی کے حوالے کیوں کی؟ اور یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ تمام تر جو معاملات انہوں نے لوگوں تک پہنچانے تھے یا دو انفارمیشن یا جو پیغام وہ صرف بشرا بی بی کے ذریعے کیوں پہنچایا گیا؟ حالانکہ جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس میں اس وقت ایک چیئرمین بھی ہیں، ایک سیکرٹری جنرل بھی ہیں، دیگر اہم لوگ بھی ہیں، تو ان کے ذریعے جو ہے وہ اپنے احکامات پارٹی تک کیوں نہ پہنچائے؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کی میرے خیال میں 3 وجوہات ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں۔ وجہ نمبر 1، شاید گزشتہ احتجاجوں نے بانی پی ٹی آئی کو مایوس کیا ہے۔ ناکام احتجاجی پالیسی کے بعد بانی پی ٹی آئی موجودہ لیڈرشپ پر پوری طریقے سے اعتماد نہیں کر پائے، اس لیے شاید انہوں نے جیل میں ہی بشرا بی بی کو کے ذمہ یہ لگایا کہ وہ اب ایک لیڈنگ رول جو ہے وہ ایک طریقے سے لیں اور باہر آنے پر جو بھی ان کو ٹاسک دیا گیا وہ اس پر عمل درآمد کریں۔ وجہ نمبر 2، تحریک انصاف میں اس وقت لیڈرشپ کا فقدان نظر آ رہا ہے، کوئی واضح قیادت سامنے نہیں آ رہی اور آپس کے اختلافات سونے پر سہاگا ہے۔ پارٹی کئی ٹکڑوں میں بٹی لگتی ہے، کور کمیٹی، سیاسی کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی کے فیصلوں میں واضح تضاد ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس لیے قیادت کی اس خلا کو پور کرنے کے لیے عین ممکن ہے کہ بشرا بی بی کو ذمہ داری دی گئی ہو، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے سب سے قریب ہیں اور اس وقت شاید یہ سوچا گیا کہ پارٹی کو ضرورت ہے ایک ایسی قیادت کی جس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھیں، جو روزانہ کی جو جھگڑے ہیں ان سے بالا تر ہوں۔ اور وجہ نمبر 3، خود جو ہے وہ اس فیصلے کا کارکنان کے اوپر جو امپیکٹ ہے وہ بھی اب نظر آ رہا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے خود اندازہ لگائیں کہ یہ تمام تر معاملات جو آڈیو لیک میں جو کہ بشرا بی بی جو دے رہی تھیں، جو سب لوگوں نے سنا، اگر ان کی جگہ یہی باتیں، یہی الفاظ، یہی جملے، یہی جو ہے وہ ایڈوائس وہ بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہوتی، اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ کیا واقعی میں اس طرح کی موبلائزیشن ان کے ذریعے بھی دیکھنے کو ملتی جو بشرا بی بی کے امپیکٹ سے، ان کی پریزنس سے، ان کی باتوں سے ہو رہی ہے؟ شاید اسی لیے بشرا بی بی جو ہیں وہ اب متحرک ہو چکی ہیں اور اس سے کہا ہی جاتا ہے کہ پارٹی کی جو رینک اینڈ فائل ہے اس میں کچھ اعتماد کی فضا پیدا ہو رہی ہے اور کارکنان میں بھی جو ہے وہ کچھ جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے۔ شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو اہلیہ ہیں وہ کیونکہ ان سے ڈائریکٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن میں ہے اور ان کے ذریعے باتیں آگے آ رہی ہیں، ان تک پیغام پہنچ رہا ہے، تو اس لیے شاید اس کا امپیکٹ زیادہ ہے۔ ناظرین، بشرا بی بی کی جو ہے وہ سیاسی طور پر جو سرگرم ہونے کی جو ہے وہ ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے، اور وہ یہ کہ پارٹی کی عادت ثانوی حیثیت اختیار کر چکی ہے، کم از کم ایک تاثر ہی ملتا ہے، اور شاید سب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ احتجاج کے حوالے سے کیا ہدایات دیتی ہیں، جبکہ جو باقی قیادت ہے وہ لگتا ہے کہ شاید اتنی زیادہ فعال نہیں ہے۔ اب اس ایشو پہ یہ جو اگلے 4 دن میں جو ایک بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے، اس میں ظاہر بات ہے اب تمام نظریں جو ہیں وہ جڑ چکی ہیں بشرا بی بی کی رول کی طرف۔ حالانکہ جب سے یہ آڈیو لیک سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر ترجمان یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف اور صرف جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی جو احکامات ہیں وہ لوگوں تک پہنچا رہی تھی۔ لیکن اگر آپ اس آڈیو کو سنیں، تقریباً 10 منٹ کی آڈیو ہے، تو اس میں بڑی کلیئرلی نظر آتا ہے کہ وہ احکامات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جس طریقے سے وہ بات کر رہی ہیں اس میں اتھارٹی بھی ہے اور اس میں ایک طریقے سے جو ایک اوور آل چیزوں کو اپنی ایک کنٹرول میں لے کر اور ہدایات جاری کرنا ہے وہ بھی اس پہ بالکل کلیئرلی نظر آتا ہے۔ تو پھر سوال تو یہ اٹھے گا کہ کیا بشرا بی بی جو ہے وہ اپنی سیاسی اننگز شروع کر رہی ہیں؟ یہی سوال لے کے میں جاؤں گا میرے اپنے اگلے مہمان کی طرف، جناب فیصل واڈا، سینیٹر فیصل واڈا میں جوائن کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس بھی کی اور جو 24 نومبر کو جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس پہ ان کے پاس کافی کچھ انفارمیشن بھی ہے، ان کی رائے جو ہے وہ بھی اس وقت آج کا کم از کم جو نیوز فلو ہے اس کو ڈومینیٹ کری ہے۔ جی فیصل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم سر۔
اچھا آج ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اور اس کا جو اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے، اس میں جو مختلف باتیں کی آرمی چیف صاحب نے وہ بھی سامنے آئی ہیں. ایک جو سٹیٹمنٹ ان کے حوالے سے رپورٹ ہوا ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس میں باقاعدہ طور پر یہ آفیشیل جو ریلیز ہوا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ آرمی چیف نے یہ کہا کہ جو کوئی بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنے کام سے روکے گا اسے نتائج بھگتنا ہوں گے. یہ کس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا سینس ہے؟ دیکھیں فاضل صاحب، اس میں جو اس سے بھی جو ریلیونٹ چیز ہے جو رپورٹ نہیں ہوئی، وہ آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ وائلنس اور پروٹیسٹ میں فرق ہے، اور وہ فرق مجھے پتہ ہے. تو کیٹیگوریکلی وہ رپورٹ نہیں ہوا سم واٹ، لیکن یہ بھی ایپیکس کی کمیٹی کی ہی گپ ہے اور جو بات ہوئی ہے اس کے اندر جب وہ یہ کہتے ہیں، یہ تو سیکنڈری بن جاتا ہے. اگر آپ پہلا جوڑ لیں حصہ کہ وائلنس اور پروٹیسٹ میں فرق ہے، اور فرق مجھے پتہ ہے، اور سیکیورٹی معاملات میں کوئی سامنے آیا آئین کے تحت ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. تو لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے نا سر، وائلنس کون کر رہا ہے، پروٹیسٹ کی آڑ میں وائلنس کون کر رہا ہے، تحریک انصاف کر رہی ہے. تو فیصل صاحب، یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے ایپیکس کمیٹی کی، اس میں جو آپ نے کہا کہ جو کچھ آرمی چیف نے کہا، اس کے بعد یہ جو آج علیمہ صاحبہ نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ جی بیرسٹر گوہر کو اور علی امین گنڈا پور صاحب کو خان صاحب نے مینڈیٹ دے دیا کہ آپ جا کے بات کریں. تو یہ جو ابھی آپ رپورٹ کر رہے ہیں اور جو ہمارے سامنے بیان آ رہے ہیں، اس کے بعد کو بات چیت کی جگہ ہے، کوئی کامن سپیس ہے؟ کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی سائٹ جو ہے وہ کچھ لچک دکھانے میں تیار ہوگی، کچھ کمپرومائز کرنے میں تیار ہوگی؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ تو بات کرنے کے لیے تیار ہے، ہونی بھی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، نہ ان کا کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی ایسا واسطہ ہے. اور جو 24 کا پانی کا بلبلہ ہے جو فضل آؤٹ ہو جائے گا، اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ 24 کی ڈیٹ کیوں آئی ہے، کیونکہ 25 کو چارجز فریم ہونے ہیں خان صاحب کے اوپر. فیض حمید کا ٹرائل بہت تیز چل رہا ہے، تو یہ بھی ایک کامن گراؤنڈ ہے. اور ریلیف تو مجھے نہیں نظر آ رہا، اور میرے خیال سے خان صاحب کو بچا بھی خان صاحب ہی سکتے ہیں، کیوں ہی ہیز ریئلائزڈ ون تھنگ کہ سبھی کمپرومائز، سب کو کچھ نہ کچھ مل گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس میں بڑا رواج ہے کہ جو پاپولر لیڈر جیل میں جاتا ہے اس پہ بہت رشتہ دار اور دوست احباب عیاشی بھی کرتے ہیں، اقتدار کے مزے بھی لیتے ہیں، پیسہ بھی بناتے ہیں، یا لاشوں کی سیاست ہوتی ہے. تو لیڈرز کا تو یہ ہم نے پیچھے ہسٹری دیکھی ہوئی ہے. تو اف ہی سینسیبل ہی ول انڈرسٹینڈ. بٹ یہ جو پروٹیسٹ اور وائلنس کا جو ڈفرنس بتا دیا چیف نے اپنے منہ سے، وہ کلیئر سگنل ہے. اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ پوسٹ پون نہیں ہوگا، میرے لیے تو یہ شاکنگ نہیں ہے، لیکن اگر پوسٹ پون ہو بھی میرے حساب سے تو ہو جائے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر نہیں ہوتا تو یہ آ جائیں گے، کورٹس آرڈر کر دیں گی کہ یہ غیر قانونی جگہ ہے، آپ کسی دائیں بائیں جا کے کسی میدان میں بیٹھ جائیں، وہ جا کے آپ بیٹھ جائیں، جو کرنا کر لیں. مطالبات ہیں، 3 مطالبات جو دے رہے ہیں، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس پہ کسی طریقے سے بھی کوئی، یعنی کہ کچھ گورنمنٹ ان کو کچھ دے نہیں سکتی؟ یہ نہیں کہتی اچھا جی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، چلیں کچھ تھوڑا سا ہم آپ کے لیے کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، یہ آپ کو ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، نان سٹارٹر ہے نا سر، نان سٹارٹر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 26 کو رول بیک کر دو، نہیں ہو سکتی. آپ کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کر دو، تو یہ پاگل ہیں. چوری کر کے، ڈکیتی کر کے 18 میں جیسے ہم آئے تھے، اس سے پہلے لوگ آئے تھے، اب جو آئے ہیں وہ اپنی جگہ دے دیں گے. ہم نے دیا تھا، اب تک ہمیں نکال کے باہر نہیں پھینکا تھا. اچھا، تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم پھر سب کو رہا کر دو. تو پھر سارے تو پاگل ہیں، چھولے کھانے بیٹھے ہیں، اتنی ذلت بھی اٹھا رہے، اتنی نالائکی، نااہلی بھی جھیل رہے، ذلیل و خوار بھی ہو رہی ہے گورنمنٹ، اس کے بعد بھی چھوڑ دیں. صاحب آپ خان صاحب کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ بھی آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا. تو وہ بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں، اور ابھی جو ہم نے جو بیانات پڑھے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں، تو پھر تو یعنی کولیجن کورس ہے، پھر تو تصادم ہے، یہی نظر آ رہا ہے. نہیں سر، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابھی گنڈا پور آیا تھا، کے پی کے ہاؤس چلا گیا، ڈگی میں بیٹھ کے واپس کے پی کے چلا گیا. روز کوئی کفن باندھ کے نکل رہا ہے، کوئی کچھ کر لاشوں کی ڈھیر لگا کے نکل رہا ہے، کوئی کچھ کر کے نکل رہا ہے، کوئی کر کچھ رہا ہے. پھر انجوائے کریں. یہ سٹیٹمنٹس ہیں، غریب معصوم
दिहाड़ी दार और KPK की मशीनरी आया थी, 6-8 हज़ार 12 हज़ार आदमी आप जमा कर लेते हैं, तो वापस कर लें, 50 हज़ार जमा कर लें। तो जो 24 का जो ये धरना है, अब यही क्योंकि आज खान साहब ने अपना उस पर एक्स पर भी एक बड़ी लंबा चौड़ा बयान भी दिया है, उसमें तो बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइजिंग उनकी टोन है। ये जो फैज़ हमीद साहब के हवाले से बात हो रही है फैसल साहब के, वो उनका जो ट्रायल है कोर्ट मार्शल वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और अब फैसला आने वाला है, ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें तेज़ी है और वैसे भी स्पीडी ट्रायल होता है फौज के अंदर। एंड टू व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, नोइंग द पैनिक, जो कैंप में पैनिक है अभी PTI के, वो तो बता रहा है कि ये तो बहुत जल्द होने वाला है और उसके बाद पे सज़ा भी होनी है। तो इट्स जस्ट नॉट ओनली कोर्ट मार्शल। और फिर इमरान खान साहब के ऊपर भी चार्जेस फ्रेम होने, तो मदाखलत से भी कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा। मदाखलत के जो चैम्पियन है यूनाइटेड स्टेट्स, वो किस मुंह से कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की बात करें, जब फ़लस्तीन के अंदर बर्बरियत हो रही है, बच्चों का कत्ल खून हो रहा है, उधर कोई बोल नहीं रहा। तो सद्दाम के साथ दोस्ती की 32 साल बाद उसे लड़ाई कर दी। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें, जो अभी आप बात करें फैज साहब, क्या और आप हमेशा क्योंकि खबरें भी देते हैं और वो दुरुस्त भी निकल आती हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब का ट्रायल का जो फैसला है वो बहुत जल्द जो है वो मंजर आम पे आने वाला है? कोर्ट मार्शल की हद तक यस, उसके बाद सज़ा भी होनी है। और मुझे तो ये पैनिक से लग रहा है कि जल्दी है, जो जितना पैनिक PTI क्वार्टर्स में आया हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि अगर उसका हो गया और उसने जो शवाहिद दी और बातें बताई तो फिर बाकियों की बारी भी है। तो ये तो ट्रैप है। और ये जो मार्का कहा जा रहा है कि फाइनल राउंड है, कोई फाइनल वाला राउंड नहीं है, ऐसे बहुत सारे फाइनल राउंड आते रहेंगे। तो क्या खान साहब का जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जाना, वो भी इससे फैज़ हमीद साहब के जो भी फैसला आ रहा है उससे जुड़ा है, और आपको नजर आ रहा है कि उसकी वजह से खान साहब का ट्रांसफर मिलिट्री कस्टडी में हो जाएगा? देखिए, पॉसिबिलिटीज को तो आप कभी भी अंडरमाइन नहीं कर सकते, नेगेट कर सकते। पॉसिबिलिटीज 100%, अगर उनका बंदा फौजी ट्रायल के अंदर पकड़ा जाता है और वो आगे अपने साथ लोग मुलविस बताता है, तो कॉमन सेंस भी कहती है। फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दे रहे थे, और ख़ास तौर पर इनकी बातों से तो बिल्कुल क्लियर होता है कि जो हम पहले शुरू में प्रोग्राम की बात कर रहे थे कि नेगोशिएशन के लिए जगह है नहीं, ढूंढनी पड़ेगी, और उसमें ये लग नहीं रहा कि हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और वो जो 3 मुतालबात हैं वो तो बिल्कुल भी उन पे तो हुकूमत की तरफ से लचक नज़र नहीं आ रही। बहरहाल विल सी व्हाट हैपेंस। ब्रेक का वक्त हो रहा है। इन तमाम मामलों में नाज़रीन एक खबर, एक इशू ऐसा है जो शायद हेडलाइंस के बोझ तले दब के रह गया, और वो है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, और ख़ासतौर पर जो ताज़ा खबर आई है उससे तो ये लगता है कि जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो और बेहतर होते जा रहे हैं। इस पर ज़रा बात करते हैं, तफसील से देखते हैं कि ये मामला है क्या आफ्टर दिस ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर, बड़े शहरों में स्मॉग, और नवंबर को तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। नाज़रीन, इन सब अहम खबरों में एक और बड़ी और अच्छी खबर कहीं छुप सी गई है। स्टेट बैंक के ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान का करंट अकाउंट मुसलसल तीसरे महीने से सरप्लस में आ रहा है। नाज़रीन, करंट अकाउंट से मुराद है हमारी बरामदात और दरामदात से हासिल होने वाला रेवेन्यू, और उसमें जो खर्चा होता है जिसको एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसमें जो फ़र्क है उसको सरप्लस या डेफिसिट कहते हैं। जब हम कोई चीज़ बरामद करते हैं तो मुल्क में ज़र मुबादला आता है, और जब हम कोई चीज़ दरामद करते हैं तो ज़र मुबादला मुल्क से बाहर जाता है। यानी पाकिस्तान ने 3 माह में ज़्यादा बरामदात की हैं, जिससे ज़र मुबादला मुल्क में आया, और जो है वो दरामदात कम की हैं, जिससे कम ज़र मुबादला जो है वो मुल्क से बाहर गया है। ये नाज़रीन, महीने में मुल्क में 34 करोड़ 90 लाख डॉलर का सरप्लस देखा गया, जबकि सितंबर में जारी खाते 8 करोड़ 60 लाख डॉलर का सरप्लस था। इसके मुकाबले में गुज़श्ता साल के माली साल के दौरान अक्टूबर में मुल्की करंट अकाउंट 28 करोड़ 70 लाख डॉलर खसारे में था। करंट अकाउंट सरप्लस होना हुकूमती माशी टीम की कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी 2 माशी मसाइल ऐसे हैं जिन पर मजीद काम करने की ज़रूरत है। नंबर 1, टैक्स निज़ाम में बेहतरी, और नंबर 2, निजकारी। इस हवाले से कुछ इक़दाम उठाए गए हैं। PIA की गुज़श्ता निजकारी में नाकामी के बाद PIA को मुमकिन सरमाएकारों के लिए ज़्यादा पुरकशिश बनाने के लिए 26 अरब रुपए का टैक्स छोड़ने की मंजूरी IMF से हुकूमत ने तलब की है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की मईशत किसी हद तक वेंटिलेटर से उतरकर इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। हुकूमत को मईशत के हवाले से अच्छी खबरें मिल रही हैं, लेकिन असल बात उनके समरात की अवाम तक मुंतकिली है। पिछले 2 साल की महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर रख दिया है।
روزمرہ کی زندگی کی چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ ابھی بھی عوام کی پہنچ سے باہر ہیں۔ ناظرین، سفر ابھی باقی ہے اور اگلے چند ماہ نہایت ہی اہم ہے۔ جب تک حکومت ڈیپ سٹرکچرل ریفارمز نہیں کرے گی تب تک معیشت میں مستقل اور دیرپا استحکام نہیں آئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔